أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وجنة للموحدين والنار للمعاندين. ثم الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي العربي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الذي المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه. قال الله تبارك وتعالى في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد وفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. صلوات پڑھیے محمد. سورہ زاریات قرآن مجید کا 51 نمبر سورہ، اس کی 56-57 نمبر آیت میں پروردگار عالم نے اس اولاد آدم کو مقصد تخلیق کی طرف متوجہ فرمایا کہ میں نے اس دنیا کی ساری حاجتوں کا بندوبست کیا تو کم از کم یہ سوچے کہ میں نے اسے بھیجا کیوں ہے، اس کے اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. اگر انسان اپنے مقصد کو جاننا چاہتا ہے کہ مجھے پروردگار عالم نے اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس مقصد کو جاننے کے لیے دو ہی راستے ہیں، یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان ہے. اسی سے ہی انسان کو پتہ چلے گا کہ مجھے پروردگار عالم نے اس دنیا میں کیوں بھیجا. اس لیے کہ اگر اپنے جیسوں سے پوچھے گا کہ اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا تو وہ مقصد کچھ اور بتائیں گے. حقیقی دنیا میں آنے کا مقصد تب پتہ چلے گا جب اللہ کے قرآن کو پڑھے گا، 14 کی سیرت کا، ان کے کردار کا، ان کی گفتار کا، ان کی روش و رفتار کا مطالعہ کرے گا. تب اسے پتہ چلے گا کہ پروردگار عالم نے مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا. یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ خیرکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے. خیرکم من ذکرکم باللہ رؤیتہ، جس کے دیکھنے سے خدا یاد آ جائے، یعنی کردار، روش و رفتار، گفتار ایسی ہو پتہ چلے کہ یہ کسی کا غلام جا رہا ہے، کسی کا عبد جا رہا ہے. اور صرف اتنا نہیں، وزادہ فی علمکم منطقہ، امام فرماتے ہیں بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی گفتگو سے تمہارے علم میں اضافہ ہو، اس کی گفتگو ایسی ہو کہ تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے. اور ساتھ بتایا ورغب بکم اللہ رؤیتہ عملو، فرمایا دیکھو بہترین انسان وہ ہے ورغبکم بالآخرۃ عملو،
जिसका किरदार देख के तुम्हारी आखरत की तरफ रगबत बढ़े, समझो ये वो है जो अल्लाह का चुना हुआ बंदा, जिसके किरदार से आखरत की तरफ रगबत बढ़े, जिसकी गुफ्तगू से इल्म में इजाफा हो और जिसके देखने से खुदा याद आ जाए। ऐसे चुने हुए हम कहाँ ढूंढें? तारीख कहती है कहीं ना ढूंढो, 14 के दरवाजे पे चले जाओ, तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे कि जिनके देखने से तुम्हें खुदा याद आ जाए, जिनकी गुफ्तगू से तुम्हारे इल्म में इजाफा हो, जिनके किरदार को देख के आखरत की तरफ तुम्हारी रग़बत बढ़ जाए। फरमाया इन 14 के दरवाजे पे चले जाओ, तुम्हें नज़र आ जाएंगे। जब हमने जाके देखा तो हमें नज़र आया कि मासूमीन की सीरत को जिन्होंने अपने किरदार में ढाला, उनके देखने से खुदा भी याद आता है, उनकी गुफ्तगू से इल्म में इजाफा भी होता है। अब तारीख ने पुकार के कहा दुनिया जितना पर्दा ढाले लेकिन अबू ज़र रहेगा, सलमान सलमान रहेगा, मिक़दाद मिक़दाद रहेगा। ये वो हस्तियां हैं कि जिनके देखने से खुदा याद आता था। सलवात पढ़े मोहम्मद ताज़ीज़ान गिरामी, आज भी ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनमें सलमान के किरदार की झलक नज़र आती है, अबू ज़र के किरदार की झलक नज़र आती है, मिक़दाद के किरदार की झलक नज़र आती है, कि जिनके देखने से इंसान को खुदा याद आता है, जिनकी गुफ्तगू से इल्म में इजाफा होता है, जिनके किरदार को देखने से आखरत की तरफ रग़बत बढ़ती है। वो कौन है? आज मराजे का किरदार हमारे सामने मौजूद है। वो मराजईन, वो मुज्तहिदीन जिनकी गुफ्तार, जिनका किरदार, जिनकी रविश, जिनकी रफ्तार, जिनके चेहरे को देखे तो खुदा याद आए, पता चले कि अल्लाह का अब्द कैसे होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और एक और मकाम पे पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पैगंबर अकरम ने इरशाद फरमाया कि खियारुकुम, तुम में बेहतरीन इंसान वो है मन अताबल कलाम व अतअम अत्ताम व सल्ला बिल्लैल अन्नासु नियाम। फरमाया कि बेहतरीन इंसान वो है तुम में जिसकी गुफ्तगू पाको पाकीज़ा हो, जिसकी गुफ्तगू अच्छी हो, पाको पाकीज़ा गुफ्तगू हो, व अतअम अत्ताम, और गुरबा को, मसाकीन को खाना खिलाए, फ़ख्र करे अपने आप में कि अल्लाह ने मुझे एक नेकी की तौफीक दी है कि जिसका रिज़्क था उसके रिज़्क से मैंने उसके बंदे को खाना खिलाया है। तो पैगंबर ने बताया कि बेहतरीन इंसान है वो जिसकी गुफ्तगू पाको पाकीज़ा, जो गुरबा को, मसाकीन को अल्लाह के दिए हुए रिज़्क से खाना खिलाए। और तीसरी बात पैगंबर ने इरशाद फरमाई वसल्ला बिल्लैल अन्नासु नियामुन, जब लोग सोए हुए हों रात को मुसल्ले पे आके नमाज तहज्जुद के लिए खड़ा हो जाए। वो बेहतरीन इंसान है कि लोग सोए हुए हैं लेकिन वो उठ के नमाज तहज्जुद के लिए मुसल्ले पे आया। और यही वजह है कि नमाज तहज्जुद के मुताल्लिक पैगंबर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ने अली के ज़रिए हम तक पैगाम पहुँचाया। अली इब्न अबी तालिब से पैगंबर इरशाद फरमाते हैं या अली, चंद चीज़ों की मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूँ, इन्हें याद रख लो। लेकिन वो जो चंद चीज़ें बताई उनमें एक नमाज तहज्जुद है। 3 दफ़ा तकरार फरमाया या अली अलैका बिस्सलातिल लैल, अलैका बिस्सलातिल लैल, अलैका बिस्सलातिल लैल। या अली नमाज तहज्जुद को ना छोड़ना, नमाज तहज्जुद को ना छोड़ना। अगर ना पढ़ने वाले को इस तरह कहा जाए फिर तो समझ जाए शायद उसे कहा जा रहा है, ताकीद की जा रही है। लेकिन उसको कहा जा रहा है जो सुबह को
اٹھ کر کہتا ہے صبح صادق گواہ رہنا تو نے علی کو کبھی سوئے ہوئے نہیں دیکھا، علی نے ہمیشہ تجھے طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا علی کے ذریعے پیغمبر امت کو پیغام پہنچا رہے ہیں، علی کے چاہنے والوں کو کہہ رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے نماز تہجد کو نہ چھوڑنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے مقام پہ، فرماتے ہیں نماز تہجد یہ وہ ہے صحت للبدن و مرضات للرب، جسم کی صحت کا نام ہے نماز تہجد۔ نماز تہجد انسان پڑھے تو جسم کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا، مرضات للرب، اور رب کی رضا کا وسیلہ ہی سے حاصل ہوگا، پروردگار عالم اس بندے پہ راضی ہوگا، وتعرض للرحمت، اور اللہ کی رحمت اس بندے کے شامل حال رہے گی۔ اور پھر ساتھ یہ بھی فرمایا اخلاق انبیاء سے یہ متصف ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ ایک شخص امیر المومنین کے پاس آتا ہے، آ کے کہتے ہیں یا امیر المومنین نماز تہجد سے محروم ہوں، نماز تہجد کی توفیق نہیں ہے، کیا وجہ؟ کیوں نہیں میں پڑھ پا رہا نماز تہجد؟ امام نے کیا جواب دیا؟ فرماتے ہیں انت رجل قد قیدتک ذنوبک، یہ امام کے جملے ہیں۔ فرماتے ہیں تو وہ بندہ ہے جسے اس کے گناہوں نے مقید کر رکھا ہے، جسے اس کے گناہوں نے قید کر رکھا ہے، جس کی وجہ سے نماز تہجد کی طرف تو متوجہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے نماز تہجد کی توفیق تمہیں حاصل نہیں ہو رہی۔ یعنی معلوم ہوا کچھ گناہ ہوتے ہیں جو درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بندہ نماز تہجد نہیں پڑھ پاتا۔ اور پھر اس کی تو اور وضاحت کر دی امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام نے فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کی وجہ سے امام نے فرمایا یحرم بہا صلاۃ اللیل ویحرم بہا رزق۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اور وہ گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے نماز تہجد کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ وہ گناہ کیا؟ امام نے بتایا ان الرجل لیکذب الکذبۃ، جھوٹ بولتا ہے ایک بندہ، امام فرما رہے ہیں چھٹے امام، جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ ایسا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ نماز تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، نماز تہجد کی توفیق اللہ اسے سلب کر لیتا ہے۔ اور جب نماز تہجد سے محروم ہو جائے تو امام فرماتے ہیں پھر رزق کی برکت سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، رزق کی برکت بھی نہیں رہتی۔ کیوں؟ نماز تہجد کی جو توفیق سلب ہو گئی ہے، نماز تہجد سے جو محروم ہو گیا ہے۔ اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام نے ارشاد فرمایا من صلی باللیل حسن وجہ بالنہار، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نماز تہجد پڑھتا ہے، نماز تہجد کی جسے اللہ توفیق دے دے، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں رات کو تہجد پڑھتا ہے، دن کو اس کا چہرہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، دن کو اس کا چہرہ روشن و منور ہوتا ہے، اللہ کا نور اس چہرے پہ نازل ہوتا ہے جو نماز تہجد پڑھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں متوجہ کیا اس بات کی طرف۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرماتے ہیں ثلاثۃ ہن فخر المومنین، فخر المومن وزینۃ فی الدنیا والآخرہ۔ امام فرماتے ہیں تین چیزیں ایسی ہیں جس میں مومن کا فخر ہے، جو مومن کے لیے فخر ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ امام فرماتے ہیں قیام اللیل، رات کو نماز تہجد پڑھنا، اس میں مومن کا فخر ہے۔ اور صرف فخر نہیں
امام فرماتے ہیں دنیا کی زینت بھی اسی میں ہے، آخرت کی زینت بھی اسی میں ہے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں وَيَاسُوا مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، لوگوں کے پاس جو دولت ہے اس پہ امید نہ رکھنا، خدا کے خزانے پہ امید رکھنا۔ لوگوں کے پاس جو 4 پیسے ہیں ان کی لالچ نہ رکھنا، لوگوں کے ہاں جو دولت ہے اس سے نا امید ہو کے صرف خدا کی ذات پہ امید رکھنا۔ اور تیسرا فرماتے ہیں وَوِلَایَةُ الْإِمَامِ مِنْ آلِ محمد، امام فرماتے ہیں آل محمد کے امام برحق کی ولایت یہ ایسی چیز ہے جو مومن کے لیے فخر ہے، دنیا اور آخرت میں زینت ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور مقام پہ تو باقاعدہ امام نے ہمیں حکم دیا ہے اپنے چاہنے والوں کو۔ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تدع صلاۃ اللیل، فرماتے ہیں نماز تہجد کو نہ چھوڑنا۔ کیوں مولا؟ فرمایا فإن المغبون من حرم بها، امام فرماتے ہیں کہ دھوکے میں ہے وہ بندہ، خسارے میں ہے وہ بندہ، نقصان میں ہے وہ بندہ جو نماز تہجد سے محروم ہے، جو نماز تہجد سے محروم ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں وہ بہت نقصان میں ہے۔ لہذا عزیزان گرامی، ہمیں پیغمبر اکرم نے، اولاد پیغمبر نے، ائمہ علیہ السلام نے ہمیں بارہا اس بات کی طرف متوجہ کیا کہ نماز تہجد کو نہ چھوڑیں، اس لیے کہ نماز تہجد میں جو مومن کے لیے مقام رکھا ہے، حتیٰ کہ جبرائیل پیغمبر کے پاس آتا ہے، پیغمبر کے پاس آ کے جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے وَعَلَمْ إِنَّ شَرْفَ الْمُؤْمِنِ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ، مومن کا شرف اسی میں ہے کہ وہ نماز تہجد کو بجا لائے۔ یعنی مومن کا شرف ہے اس میں، ایسا شرف جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ایسا مقام کہ جہاں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا۔ پیغمبر اکرم کے لیے تو پنجگانہ نماز کے علاوہ الگ فریضہ تھا نماز تہجد۔ سورہ بنی اسرائیل میں 17واں سورہ اور اس کی 79 نمبر آیت میں بتایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، کہ میرا حبیب رات کے کچھ حصے میں رات کو اٹھ کے نماز تہجد بجا لائیں۔ نافلۃ لک، میرا حبیب پنجگانہ نمازوں کے علاوہ یہ الگ اضافی فریضہ ہے آپ کے لیے، الگ اضافی فریضہ ہے۔ کیوں؟ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تاکہ پروردگار عالم مقام محمود تک پہنچائے۔ مقام محمود مقام شفاعت ہے، تو مومن جو جتنا نماز تہجد پڑھتا ہے گویا اللہ اشارہ دے رہا ہے میں تجھے بھی مقام شفاعت حاصل کروں گا، تجھے بھی شفاعت کا حق دوں گا۔ تو عزیزان گرامی، لہذا یہی وجہ معصوم فرماتے ہیں جو بندہ نماز تہجد کا پابند ہے وہ زندگی میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، یہ نوبت نہیں آئے گی کہ وہ کسی کا محتاج ہو، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نہیں، اللہ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے، اور ایسی برکت ڈال دیتا ہے کہ انسان پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ بس اسی میں دنیا اور آخرت کی زینت ہے، یعنی مال و دولت زینت نہیں بنے گی۔ حقیقت میں ائمہ کے نزدیک، اللہ کے نزدیک اگر زینت ہے تو یہی ہے کہ انسان رات کو اٹھ کے اپنے ناراض رب کو راضی کرے۔ مصلی پہ آ کے نماز تہجد میں انسان دیکھتا ہے کہ سب کے دروازے بند ہیں، ایک میرا رب ہے جس کا دروازہ کھلا ہے، سارے بادشاہوں کے دروازے بند ہے، ایک ہی ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے جس کا دروازہ ہر سائل کے لیے کھلا ہوا ہے۔ تو خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے نماز تہجد کی توفیق حاصل ہے۔ اگر نہیں ہے تو پروردگار سے استغفار کریں، گناہوں کی معافی مانگیں، ہو سکتا ہے کوئی گناہ ایسے ہوں جس کی وجہ سے نماز تہجد کی توفیق نہ ہو رہی ہو۔ پروردگار عالم جب گناہ معاف کرے گا تو یقیناً پھر نماز تہجد کی توفیق بھی حاصل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للموحدین والنار للمعاندین، ثم الصلاۃ والسلام علی محمد المصطفیٰ وعلی المرتضیٰ والفاطمۃ الزہراء والحسن المجتبیٰ والحسین شہید بکربلاء وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی مولانا صاحب العصر والزمان ماہی آثار البدع والطغیان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید و فرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ عزیزان گرامی، آج کا دن 14 اگست یہ وہ دن ہے کہ جس دن 14 کے ماننے والے نے 14 کے ماننے والے نے 14 کے صدقے میں 14 اگست کو مسلمانوں کی گردنوں سے ہندوؤں کی غلامی کا توق اٹھا کر ہندوؤں کے سامنے پھینک کر ایک آزاد ملک کی بنیاد رکھ کر دنیا کو بتلا دیا، جو محمد و علی کی غلامی میں آ جائے وہ کسی غیر کی غلامی میں نہیں رہ سکتا۔ اس لیے کہ محمد و علی کی جو غلامی ہے، مصطفیٰ و مرتضیٰ کی جو غلامی ہے، وہ حقیقت میں خدا کی غلامی ہے۔ اور جب اس وطن عزیز کی، اس پاکستان کی بنیاد رکھی تو دنیا والوں کو بتا دیا کہ یاد رکھو جو مصطفیٰ و مرتضیٰ کی غلامی میں ہے وہ دنیا کو بتا رہا ہے حقیقت میں ان کی غلامی اللہ کی غلامی ہے۔ لہذا دنیا میں اس پاکستان میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ مرتے دم تک یہی کہے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اللہ ایمان، نعرہ حیدری۔ دنیا کو بتا دیا ہر ملک کی بنیاد ہوتی ہے، لیکن جس بنیاد کو میں رکھ رہا ہوں دنیا کو بتا رہا ہوں، اس وطن عزیز کی بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی جا رہی ہے۔ لہذا اگر کوئی پوچھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے تو بس ایک ہی جواب دینا کہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری غلامیوں سے آزاد ہو جاؤ۔ اس لیے کہ مصطفیٰ نے یہ پیغام دیا تھا، مکے میں مصطفیٰ نے پہلا پیغام یہی دیا ہے، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کی غلامی میں آ جاؤ، ساری غلامیوں سے نجات مل جائے گی، ساری غلامیوں سے نکل جاؤ گے جب اللہ کی غلامی میں آ جاؤ گے۔ وہ مصطفیٰ نے کہا اور مرتضیٰ نے کہا، وَلَا تَكُنْ عَبْدًا لِغَيْرِكَ لَقَدْ خَلَقَكَ اللَّهُ حُرًّا، کسی غیر کا غلام مت بن، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا۔ تو پاکستان اس لیے وجود میں آیا تھا کہ انسان اللہ کی غلامی میں آ جائیں، یہ مسلمان اللہ کی غلامی میں آ جائیں۔ لیکن یاد رکھیے جو غلام ہوتا ہے وہ آقا کے حکم کا پابند ہوتا ہے۔ جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس وطن عزیز پاکستان کے اندر تو پھر حق بنتا ہے اپنے ملک کا وفادار ہونے کے لیے اس لا الہ الا اللہ کی پاسداری رکھی جائے، اس لا الہ الا اللہ کا لحاظ رکھا جائے، اس لیے کہ جب لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر یہ پاکستان وجود میں آ رہا ہے تو پھر تمہیں اللہ کی غلامی کو دل سے
قبول کرنا ہوگا. جب دل سے قبول کرو گے تو پھر سکول کے بچے بھی محفوظ رہیں گے, پھر ایک ایک مسلمان محفوظ رہے گا. تو پتہ چلا کہ جنہوں نے سکول کے بچوں کو قتل کیا, جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں کو قتل کیا, معلوم ہوا وہ حقیقی ملک کے خیر خواہ نہیں ہے, نہ وہ حقیقت میں لا الہ الا اللہ دل سے پڑھا ہے, بلکہ ان کا شمار قبضہ گروپ میں ہوگا. حقیقی ملک کے وفادار وہ ہیں جو لا الہ الا اللہ پڑھ کے دوسرے لا الہ پڑھنے والوں کی عزت و احترام کے ساتھ اس طرح ان کا لحاظ رکھتے ہیں جیسے وہ خود ہیں, اسی طرح ان کی جان بھی محفوظ ہے, ان کا مال بھی محفوظ ہے, ان کی عزتیں بھی محفوظ ہیں. صلوات پڑھے محمد وعلی اس لیے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بس تم اللہ کی غلامی میں آ گئے. جب اللہ کی غلامی میں آ گئے ہو تو پھر اللہ سے پوچھو اللہ تم سے چاہتا کیا ہے. اللہ یہی چاہتا ہے اگر میرے شریف بندے ہو, اگر میری غلامی میں ہو تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں جو تیرا ہمسایہ ہے چاہے وہ یہودی ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی تیرے اوپر حق ہے, چاہے وہ ہندو ہی کیوں نہ ہو اس کا بھی حق ہے, چاہے وہ عیسائی کیوں نہ ہو اس کا بھی حق ہے. اس بنیاد پر یہ وطن عزیز پاکستان بنا تھا, نہ کہ اس لیے بنا تھا کہ اپنی مرضی سے جس کو چاہو قتل کرتے چلے جاؤ. معلوم ہوا ایسا کرنے والے ملک کے غدار تو ہو سکتے ہیں, ملک کے وفادار نہیں ہو سکتے. تو عزیزان گرامی بس یاد رکھیے یہ تاریخ انسانیت غلامی سے چلی ہے, آزادی تک آئی ہے. آج ہم آزاد ہیں لیکن کہنے کو آزاد ہیں, ایک ایک انسان غلام ہے. پچھلی صدیوں میں بھی غلام بنائے جاتے تھے, اس وقت انسان غلام بناتا تھا. آج بڑی طاقتیں غلام بنا رہی ہیں, اس وقت صرف جسم کو غلام بنایا جاتا تھا, آج ذہنوں کو غلام بنایا جاتا ہے. اس وقت جو غلام بناتا تھا وہ کھلاتا بھی تھا, وہ پلاتا بھی تھا. آج کی بڑی طاقتیں انسانوں کو نہیں ملکوں کو غلام بناتی ہیں. جب غلام بناتی ہیں انہی کا تیل استعمال کرتی ہیں, انہی کی کھجور استعمال کرتی ہیں, انہی کی طاقتیں استعمال کرتی ہیں. تو غلام اس وقت بھی بنتے تھے, غلام آج بھی بن رہے ہیں. لیکن عزیزان گرامی یاد رکھیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, حقیقت میں دل سے پڑھا ہے, وہ کسی کے غلام نہیں بنیں گے. اور غلامی کی بنیاد دو ہی چیزیں ہیں, یا ڈر ہے یا لالچ ہے. وقت ختم ہو رہا ہے, میں چند جملے کہوں گا. غلامی کی بنیاد دو چیزیں ہیں, یا ڈر کی وجہ سے یا لالچ کی وجہ سے. اب ڈر کیا ہے, لالچ کیا ہے؟ ڈر یہ ہے کہ امداد بند ہو جائے گی, اور لالچ یہ ہے کہ قرضہ نہیں ملے گا. انہی دو وجہ سے غلام بن رہے ہیں. لیکن مصطفیٰ نے پہلے بتا دیا اگر تمہارے مزاج میں یہی ہے کہ ڈر کی وجہ سے غلام بننا ہے تو آؤ اللہ کے غلام بن جاؤ. اللہ کے ہاں سب سے بڑی خوف والی چیز کا نام ہے جہنم, اس کی وجہ سے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. اگر لالچ کی وجہ سے غلام بننا چاہتے ہو تو پھر اللہ کی جنت کو دیکھ کر اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. اگر تمہیں ڈر کی وجہ سے لالچ کی وجہ سے غلام بننا ہے تو آؤ اللہ کے ہاں دونوں چیزیں ہیں, اللہ کے ہاں جہنم بھی ہے, اللہ کے ہاں جنت بھی ہے. اگر ڈر کی وجہ سے بننا ہے تو جہنم کو سامنے رکھ کے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. اگر لالچ کی وجہ سے بننا ہے تو اللہ کی جنت کو سامنے رکھ کے اللہ کی غلامی میں آ جاؤ. قربان جاؤں امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر. قربان جو اپنے امیر المومنین پر کہ جس نے اللہ کی غلامی کو قبول کیا, نہ ڈر کی وجہ سے نہ لالچ کی وجہ سے, بلکہ کا الہی ما عبادتوں کا تامن لے جنتک ولا خوفا من نارک بل وجدتو کا اہلا لذالک. مالک علی جو تیرے آگے جھکا ہوا ہے نہ جنت کے لالچ میں جھکا ہے نہ جہنم کے خوف سے جھکا ہے, بلکہ علی نے تجھے اس لیے سجدہ کیا ہے کیونکہ علی نے تجھے اہل سجدہ پایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر.